شب قدر کی رات فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں؟ شب قدر کی رات میں روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ شب قدر کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانو روح القدس یعنی کہ بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز یعنی کہ ہرا جھنڈا ہوتا ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف شب قدر کی رات میں کھولتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، جو مسلمان آج لیلۃ القدر میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، قیام کر رہا ہو یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو یا کوئی دوسری عبادت کر رہا ہو تو ان سے مصافحہ کرو اور ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو اپنا سلام پیش کرو۔ تو سبحان اللہ، تو فرشتے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے والے بندوں کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج لیلۃ القدر میں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور جب بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سے قبول فرماتا ہے۔ شب قدر کی رات بھر فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، جو رات جاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات جاگ رہے ہیں تو فرشتے ان بندوں کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور رات بھر یہ منظر ہوتا ہے۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب چلو، لیلۃ القدر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں پر سے جانا ہے، ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اور پھر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگتے ہیں اور پھر تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا، اور جو لیلۃ القدر کی رات کھڑا تھا، بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر توجہ فرمائی، ان پر غور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات سب روزداروں کو اور عبادت گزاروں کی مغفرت فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخصوں کے علاوہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا گیا، 1 شراب
شرابی جو شراب کا عادی ہو، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا اور کینہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں کرتا جب تک یہ لوگ توبہ نہ کر لے۔ اللہ شب قدر کی رات ان کی مغفرت اور بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو اور آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرو۔ کوشش کرو کہ اعتکاف ایک دن کا کیوں نہ ہو بیٹھ سکو۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعتکاف گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب قدر تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، تو اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرور سے کوشش کرے، ایک دن کیوں نہ ہو اعتکاف کے لیے وقت نکالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی نعمتوں اور شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی اس رات ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ اس میں جاگنا اور شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی رات اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس شب قدر کی رات میں سب کی مغفرت فرمائے۔ اس شب قدر کی رات کی برکت کو، ہماری دعاؤں کو، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اس کی برکتوں کا فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔